بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا العید یا اہل الاسلام هذا العید یا اہل الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیارے دوست بزرگوں بھائیوں، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عید کا دن کہہ کر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ عید ایک خوشیوں کا دن ہے، مسرتوں کا دن ہے، محبتوں کا دن ہے اور شادمانیوں کا دن ہے۔ عید ہمارے لیے اسلام میں آئی ہمیں خوشیاں دینے کے لیے، مسرتیں دینے کے لیے، محبتیں دینے کے لیے اور آپس میں میل جول کرنے کے لیے، نئے کپڑے پہننے کے لیے، نئی جوتیاں پہننے کے لیے، کھانے ایک دوسرے کو کھلانے کے لیے، ہر غرض اس میں خوشیاں ہی خوشیاں، خوشیاں خوشیاں، خوشیاں بانٹنے کے حوالے سے۔ میرے پیارے دوستو، حضور علیہ السلام نے اس کو عید کا دن کہا، اور عید اس لیے کہا کہ ہاں مومن و مسلمانوں نے اس بات کو مانا جو رب العالمین نے ان کو دی تھی، ان کو کہا تھا، جو ان کو سمجھایا تھا، انہوں نے اس کی تکمیل کی اور مکمل کیا ان دنوں کو، 30 دنوں کو۔ فرشتوں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا اَتَجْعَلُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اے اللہ، تو ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے، ایسے لوگوں کو بنا رہا ہے، ایسے انسان کو بنا رہا ہے۔ اَتَجْعَلُ مَن يُفْسِدُ فِيهَا، ایسوں کو بنا رہا ہے جو فساد کریں گے، جو دنیا کے اندر دنگا کریں گے، جو خون بہائیں گے، جو جھگڑیں گے، جو آپس میں ایک دوسرے کا نقصان کریں گے۔ تسفک الدماء، یہ خون بہائیں گے، یہ لڑیں گے، جھگڑیں گے۔ اللہ اکبر، تو ایسے لوگوں کو پیدا کر رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے، نورانی فرشتے، نورانی نور سے بنے ہوئے، جن کو قرب ہے رب العالمین کا، ہر وقت اللہ کے قریب رہتے ہیں، تسبیح و تمہید پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ کی ورد کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کرتے ہیں، اور یہ وہ اللہ کے قریب رہتے ہیں، اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں۔ اللہ نے ان کو نوری بنایا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگوں کو بنائے گا۔ اور کائنات کے رب نے انسانوں تمہارے لیے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، اور جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے فرشتوں، میں ان کے اندر حرص رکھ رہا ہوں، ہوس رکھ رہا ہوں، خواہشات رکھ رہا ہوں، ان کے اندر دنیا داری کے معاملات رکھ رہا ہوں۔ ان کو بھوک بھی لگے گی، ان کو پیاس بھی لگے گی، ان کی نفسانی خواہشات بھی ہوں گی۔ نہ تمہیں بھوک لگتی ہے، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے، نہ تمہارے اندر نفسانی خواہشات ہیں۔ میں نے آزمانے کے لیے ان کو رکھا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں حکم ان کو دوں، میں ہدایت کا راستہ ان کو دوں، میں ان کو فرامین اپنے دوں، پھر میں دیکھتا ہوں یہ ان میں سے کون کون تمہارا مقابلہ کرتا ہے۔ فرشتوں، کون کون تمہارا مقابلہ کرتا ہے؟ پیاس لگنے کے باوجود یہ میرے حکم پر پانی نہیں پیتے، ہونٹ خشک ہے، ٹھنڈا پانی فریج میں پڑا ہوا ہے اور تنہائی بھی موجود ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کون میرا حکم مانتا ہے۔ ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، نفسانی خواہشات کے مطابق ان کے پاس طرح طرح کے اناج موجود ہے، پھل موجود ہے، خوراک موجود ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کون کون میرے فرامین پر عمل کرتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اپنی ہوس کو مارتا ہے،
کون اپنی ہرس کو گراتا ہے، کون اپنے معاملات کو میرے حکم کے تابع کرتا ہے۔ نفسانی خواہشات کے حوالے سے عورت کا معاملہ اس کے اندر رکھ دیا گیا، لیکن میں نے روکا کہ تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو نے اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا، لیکن اس نے رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے اندر یہ بھی حکم آنا کہ اللہ تیری رضا کی خاطر یہ بھی مجھے قبول ہے، قبول کیا اس نے۔ فرشتوں نفسانی خواہشات بھی ہیں اور بھوک و پیاس بھی ہے، ان کے اندر حرص، ہوس اور لالچ بھی ہے۔ پھر میں نے کہا جس نے جھوٹ بولا اس کا روزہ کوئی نہیں ہے، وہ بھوک و پیاس والا ہی ہے، وہ خالی خولی ہے۔ اس نے یہ بھی حکم مانا کہ ہاں اللہ سارا سال تو میں نے غلطیاں کی، میں نے کوتاہیاں کی، میں نے دھوکے بھی کیے، میں نے جھوٹ بھی مارا، لیکن یہ اللہ تیرا حکم آ گیا کہ بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، میں اس جھوٹ کو بھی چھوڑتا ہوں، میں قربان کرتا ہوں تیرے حکم پہ اوپر۔ مجھے بہت لالچ ہے، میرے اندر بہت حرص ہے، میرے اندر بہت سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کو ایسے کرتے ہیں کہ ہاں اس نے ساری چیزیں فرشتوں کو دکھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اس انسان سے یہ امید رکھ کے اس پر حکم صادر کرتے ہیں کہ یہ میری بات کو مکمل کرے گا، میری بات کو مانے گا۔ 30 دن گزارے، بھوک و پیاس سے گزارے، آج دن کساری سے گزارے، قیام اللیل میں گزارے، قرآن کی تلاوتوں میں گزارے، ذکر اذکار میں گزارے۔ اللہ اکبر، اب یہ 30 مہینے 30 دن پورے کر کے آ گیا ہے، 29 دن پورے کر کے آ گیا ہے، میدان میں آ گیا ہے، اللہ سے مزدوری لینے کے لیے آ گیا ہے۔ یہی عید ہے، یہی معاملہ عید کی طرف جاتا ہے کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ ہم نے بخشش و مغفرت کی دعائیں رب کے حضور کرنی ہے۔ اللہ کمزوریاں بڑی تھیں، پتہ نہیں تجھے ہماری نمازیں قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں تجھے ہمارے قیام اللیل تیرے پاس پہنچے یا نہیں پہنچے، پتہ نہیں ہمارے روزے کا معاملہ تیرے پاس آیا کہ نہیں آیا۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تو نے کندھوں پہ بٹھائے ہوئے اپنے فرشتوں کو اللہ لکھنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ہمارے اندر کمزوریاں تھیں، کمیاں تھیں، ہمارے اندر بغاوتیں تھیں، نافرمانیاں تھیں، پتہ نہیں تجھے قبول ہوا کہ نہیں ہوا، تو نے اس کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا۔ ہمارے اندر کمزوریاں تھیں، اللہ کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ہم عید کے دن آ گئے ہیں۔ اللہ فرشتوں پہ اپنی مجلس لگاتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، فرشتوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے آ گئے ہیں، یہ مغفرت مانگ رہے ہیں، بتلاؤ فرشتوں کوئی مزدور، یہی فرشتے جو اللہ کو کہہ رہے اسوے قدمہ، یہ خون بہائیں گے، یہ فساد کریں گے، انہی کو بلاتا ہے، ان روزے داروں کے لیے، ان تہجد گزاروں کے لیے، ان قیام اللیل کرنے والوں کے لیے، ان صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے، ان دینداروں کے لیے، ان رب سے محبت کرنے والوں کے لیے، جنہوں نے 30 دن رب کی فرمانی کے اندر وقت گزارا، ان کے لیے رب بلاتا ہے کہ انہوں نے فرما برداری سے وقت گزارا۔ آسمان دنیا سے دکھاتا ہے کہ آئے ہیں، دیکھو فرشتوں بتلاؤ مجھ کو، اگر کوئی مزدور مزدوری کرے کیا اس کو پورا اس نے کام کیا ہو مزدوری کا، یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ اس نے مزدوری پوری کی ہو، کیا اس کو بدلہ پورا دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ فرشتے یہی والے فرشتے جو انسان کے اندر نقص نکال رہے ہیں، اللہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ ہاں اللہ اس کو مزدوری پوری ملنی چاہیے، اس کو پورا حساب و کتاب ملنا چاہیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ آسمانوں پہ قسم کھاتا ہے، واللہ ہے میری ذات کی قسم، رب کعبہ کی قسم، ارض و سماوات کی قسم، ہاں میری کبریائی کی قسم، اللہ قسم کھا کے کہتا ہے آج جو آئے ہیں انہوں نے پورا رمضان میری اطاعت و فرما برداری میں گزارا ہے، کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہوں گی لیکن میری رحمت نے آج جوش مارا ہے، یہ ہاتھ اٹھا کے آنسو بہا کے رب کے سامنے چولیاں پھیلا کے اس سے اپنی بخشش اور مغفرت مانگے گے۔ اللہ کہتا ہے میرے جلال کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں ان کو ساروں کو معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا، یہ بھی گھر نہیں جائیں گے، میں جنت ان کے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا،
یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ مزدوری پوری میں دوں گا ان کو۔ یہ مقابلہ کرنے والے فرشتے تھے اور یہ مقابلہ فرشتوں کے ساتھ کرنے والے تھے۔ اور میرے بھائیوں، عورتیں ہو، مرد ہو، بچے ہو، جنہوں نے محنتیں کی ہے، اللہ آج مزدوری دینا چاہتا ہے، آج تمہیں انعام دینا چاہتا ہے، جہنم سے آج تم کو آزاد کرنا چاہتا ہے اور تم کو جنت کا سرٹیفکیٹ دینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں عید تو اس مقصد کے لیے ہوا کرتی تھی، عید تو میرے آقا علیہ السلام کے دور کی تھی، ایسی عید تھی جب فتوحات کے اعلانات آیا کرتے تھے، جب شادمانیاں ہوا کرتی تھی، فلاں علاقہ فتح ہو گیا، فلاں علاقہ پورا کا پورا مسلمان ہو گیا، فلاں علاقے کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ یہ عید تھی اس وقت کے دور کی۔ آج کی عید تو ہم شادمانیاں مناتے ہیں، ٹھیک ہے ہم نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے ہم نے تہجد پڑھی، قیام اللیل کیا، صدقہ و خیرات کیا، سارے معاملے کیے، لیکن ہم نے جہاد کا راستہ نہ اپنایا، ان مظلوموں کے لیے ہم نے کوئی کام نہ کیا، ان مظلوموں کے راستوں کو نہ اپنایا، ان کا ساتھ دینے کا راستہ ہم نے نہ اپنایا۔ جو آج رمضان کے دنوں کے اندر بھی لٹے پٹے گئے، ان کے اوپر بمباریاں کی گئی، ان کو اللہ تباہ و برباد کیا گیا، ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا، ان کی بیوی بچوں کو اور اللہ اکبر بموں کے ذریعے ان کے پرخچوں کو اڑایا گیا، وہ فلسطین میں ہے، اور کشمیر کے اندر پابند سلاسل مسلمانوں کو کیا گیا، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو اللہ اکبر ذبیحے کے نام پر کئی مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا گیا۔ یہ مسلمان ہیں، اللہ اکبر، ہر طرف پٹ رہے ہیں، تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں۔ یہ عید تو ہماری کمزور ہے، اس لیے کمزور ہے کہ ہم محکوم ہیں، ہم گرے ہوئے ہیں، ہم غلام ہیں، غلامی کی عیدیں ہماری گزر رہی ہے۔ اس غلامی کی زنجیروں کو ہمیں توڑنے کے لیے رب العالمین کے سامنے زیادہ اور جھکنا پڑے گا، اور رب کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنا پڑے گا، اور اپنے رب کو منانا پڑے گا ان تہجد کے انداز سے، نمازوں کے انداز سے۔ اور یہ سارا سال اب ایسا پڑا ہوا ہے میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم نے رمضان میں تو کیا، آج اللہ مزدوریاں بھی ہم کو دے گا، اور جس کو صحیح معنوں میں مزدوری مل گئی، رب کعبہ کی قسم، وہ پورا سال 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑے گا، وہ پورا سال قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑے گا، وہ پورا سال ذکر اذکار نہیں چھوڑے گا، وہ پورا سال صدقہ و خیرات نہیں چھوڑے گا، وہ پورا سال اللہ اکبر مظلوموں کی مدد کرنا نہیں چھوڑے گا، اللہ کے حضور دعائیں بھی کرے گا، ندائے پکار التجائے بھی کرے گا۔ اللہ ہم کو جرت عطا فرما، استقامت عطا فرما، جیسے تو نے نماز میں استقامت دے دی، صدقہ و خیرات میں استقامت دے دی، اللہ تو نے ہمیں قرآن پڑھنے میں استقامت دے دی، اللہ تو نے ہمیں اللہ اکبر مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے بھی ہمیں ایسے ہی استقامت عطا فرما دے۔ ہم جہاد والے بن جائیں، ہم مجاہد بن جائیں، ہماری اولادیں نیزہ و تلوار اٹھا کے ان مظلوموں کے لیے نکل پڑے اور مدد کرے ان کی۔ اللہ کی مدد اس وقت زیادہ آئے گی۔ پھر دیکھنا جب یہ فتوحات ہوں گی، کافر آگے نکلیں گے، بھاگیں گے، تھر تھر کانپیں گے جیسے میرے آقا کے دور میں کانپا کرتے تھے۔ پھر ہماری عید ہوگی۔ یہ عید ہماری محکومی کی ہے، غلامی کی ہے، کمزوری کی ہے، نہتے ہونے کی ہے۔ ہم گرے پڑے ہیں، اس لیے ہاں صرف ایک کام ہے، ہم اللہ سے بخشش مانگ سکتے ہیں، مغفرت مانگ سکتے ہیں، اللہ کے حضور دعائیں ندائیں کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم کمزور ہیں، نہتے ہیں، ہمارے اندر جرأت عطا فرما دے، استقامت عطا فرما دے۔ ہم مستقل مزاجی کے ساتھ ہم تیرے دین پر ڈٹے رہے، ہم تیرے الہ کلمت اللہ پر ڈٹے رہے، ہم اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے ہاں ہم خود بھی اپنے بچوں کو بھی لے کے نکلے، مال ہو جان ہو، سارا کا سارا تیرے راستے میں قربان کرتے رہے۔ یہ عزم لے کے میرے بھائیوں ہم نے عید کو منانا ہے، یہ عزم لے کر ہم نے یہ خوشیوں کو منانا ہے، یہ عزم لے کے ہم نے رشتہ داریوں کے اندر میل جول کرنا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا، ہم مظلوموں کی مدد کے لیے جائیں گے۔ وہ روتے ہیں، چلاتے ہیں، اکرلاتے ہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا، کہ ہاں اللہ ہمارے لیے کو مددگار بھیج، ہمارے لیے اپنا کو دوست بھیج۔ ہم نہتے ہیں،
بچے بھی پکار رہے ہیں، عورتیں بھی پکار رہی ہیں، مرد بھی پکار رہے ہیں، جو پابند سلاسل ہیں اور جو دین کے ٹکڑے کر دیے گئے میرے بھائیوں آج وہ پکار رہے ہیں، لیکن ہم بے حس ہیں، ہم عیدیں منا رہے ہیں لیکن ہمارا ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہم نے سحریوں کی تیاریاں کی، افطاریوں کی تیاریاں کی، کپڑے جوتی کی تیاریاں کی، اپنے بچوں کے ساتھ اللہ اکبر اب دل بہلانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہوں گے، فلاں دعوت کھانے کے لیے جانا ہے، فلاں سیرگاہ کے اندر جانا ہے، فلاں پروگرام بنانا ہے، فلاں طریقے کے ساتھ ہم نے اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہے۔ اللہ اکبر خوشیوں کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کاش ہمارے دلوں کے اندر یہ بھی احساس پیدا ہو جائے کہ ہم نے ان کی خوشیوں کو بھی دیکھنا ہے جو اس وقت مظلوم ہے، محکوم ہے، تباہ و برباد ہیں، بے حال ہیں، وہ بھی پکار رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں کہ ان کی عیدیں بھی گھروں میں ہوا کرتی تھی، ان کے عیدیں بھی رشتہ داروں میں ہوا کرتی تھی، ان کا پیار محبت بھی یاروں دوستوں میں تقسیم اور بانٹا جا رہا تھا، لیکن آج ان کو ظلم کی چکی نے پیس دیا ہے اور ظالم پیستے چلے جا رہے ہیں اور عالم اسلام کو ان کی غیروں کو دکھلا رہے ہیں۔ دیکھو آؤ اپنے رب کو بلاؤ، آؤ دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں تمہارے رب کے ماننے والوں کے ساتھ اور تمہارے دار اسلام کے داخل ہونے والے کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ہمارے دلوں کو گرمایا جا رہا ہے لیکن ابھی دل ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، خون سفید پڑے ہوئے ہیں، ہمارے احساس نہیں ہے، ہمیں دنیا داری کے اندر اس کی کر و فر اور سجدت کے اندر اپنا وقت گزارنے کا وقت گزارنے کا موقع ہمیں ملا ہوا ہے، ہم گزارتے چلے جا رہے ہیں لیکن ہمیں توجہ کرنی پڑے گی۔ بھائیو باری باری سب کی باری آ رہی ہے، کسی وقت بھی تمہاری باری بھی آ سکتی ہے، اپنی تیاریاں کر کے رکھو، رب کو منا کے رکھو، جب منا لو گے انشاءاللہ پھر اللہ جرت بھی دے دے گا، کافروں کو ڈرا اور دھمکا بھی دے گا اور ان کی غیرت کو گرا بھی دے گا جیسے وہ اٹھے ہیں۔ مسلمان غیرت بن کے جب اٹھا تھا رب کعبہ کی قسم ہر طرف سے فتوحات آتی تھی اور ایک طرف عید کی نماز ہو رہی ہوتی تھی، دوسری طرف آواز آتی تھی فلاں علاقہ فتح ہو گیا، نعرہ تکبیر کی آوازیں گونجتی تھی، مسجد نبوی کے اندر یہی گونجتی تھی کہ فتوحات کے سلسلے ہیں، آج فلاں علاقہ فتح، لیکن آج ہم فتح ہو رہے ہیں، لوگ ہم کو فتح کر رہے ہیں، ظالم ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہم پر بم گرا کے خوشیوں کے تاشیانے بجا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر زندہ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، جرت مند مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، شجاع مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا نبی شجاعت والا تھا، بہادری والا تھا، دلیری والا تھا، نہ ڈرنے والا تھا، مقابلہ کرنے والا تھا، تیر و تلوار کے ساتھ میدانوں میں نکلنے والا تھا۔ اللہ اکبر، میرا نبی ایسا تھا کہ جس کو رب العالمین نے جہاد کی تلوار دے کر نکالا تھا، لیکن آج ہم گرے پڑے محکوم، ہم گھروں کے اندر پیسے لے کے نکلتے ہیں، شادی بیاہ کے سامان کو لے کے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں۔ ہماری زندگی ان جانوروں کی طرح ہے، جیسے جانور کھاتا ہے، پیتا ہے، سو جاتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں، کوئی مر رہا ہے مرتا رہے، کوئی تباہ ہو رہا ہے ہوتا رہے، ہمیں فکر کرنی پڑے گی۔ یہ فکر ہی تمہاری بخشش کا سبب بنے گی، یاد رکھنا۔ یہ روزے نماز صدقہ و خیرات اپنی سطح پہ ہے، لیکن جب تک تم جرت نہیں دکھاؤ گے اور جرت کے لیے نہیں نکلو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کہتا ہے تم میری مدد کرو، میرے الہ کلمت اللہ کی مدد کرو، میرے دین کی مدد کرو، جہاں گر رہا ہے دین وہاں نکل پڑو ان کی طرف، ہاں میرے دین کو کھڑا کرو گے کہ میں تمہارا مدد کروں گا، تمہارے قدموں کو ثابت قدم کر دوں گا، گرنے نہ دوں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر دین سمجھنے کی اور جہاد جیسے علم کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرہم علی عدوک وعدوک
عدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشدد شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم اللهم انزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم اعز الجهاد والمجاهدين اللهم دمر على أعداء الدين اللهم دمر على أعداء الإسلام اللهم دمر على أعداء المجاهدين اللهم دمر على أعداء الجهاد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم احفظ أوطان المسلمين اللهم احفظ بلاد المسلمين اللهم احفظ عساكر المسلمين اللهم احفظ مملوك المسلمين اللهم احفظ حرمين شريفين اللهم احفظ حرمين شريفين اللهم أنت القوي ونحن ضعفاء اللهم أنت القوي ونحن ضعفاء اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أشكو إليه ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وأهواننا على الناس يا أرحم الراحمين اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نستعينك ونستغفرك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك لرؤوف رحيم اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اغفر لحينا اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من أحييته منا اللهم ارحم على أهوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم ارحم على أهوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك
نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم رحمتك أرجو إلى نفسك اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنا إلى نفسنا طرفة واصلح لنا شاننا كل لا الہ الا انت اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما مہربانی اور فضلوں کے انبار لگا اللہ بڑی تعریفیں تیری ہیں اللہ تیری تعریفوں کے بغیر کچھ نہیں اللہ ہم تیری تعریفیں کرتے ہیں ہمیں معاف فرما اللہ تمام تعریفیں تیری ہمیں معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ مزدوری لینے آ گئے اللہ محنتیں کر کے آ گئے روزے رکھ کے آ گئے اللہ تیری افطاریاں کر کے آ گئے اللہ قرآن پڑھ کے آ گئے اللہ ذکر اذکار کر کے آ گئے اللہ صدقہ و خیرات کر کے آ گئے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اللہ مغفرت فرما اللہ بخشش فرما اللہ تو فرشتوں میں کہہ رہے میں نے مزدوری دینی اللہ ہمارے نام ان مزدوروں کی پوری مزدوری پر اللہ لکھوا دے اللہ ان کی مزدوری ہماری مزدوری اپنی مزدوری اللہ پوری لکھوا دے اللہ کمزوریاں بڑی ہیں نیتیں بڑے ہیں میرے پیارے مولا معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ رحمتوں کی برکھا برسا دے اللہ ہم تجھ سے التجا دعا کرتے رحمتوں کی برکھا برسا دے اللہ آنے والی آفتوں سے بچا دے اللہ آنے والی پریشانیوں سے بچا دے اللہ آنے والی وباؤں سے بچا دے اللہ آنے والی بیماریوں سے بچا دے اللہ ہماری اولادوں کی قسم مقدر میں جو شر لکھے گئے اللہ اسے ہمیں محفوظ فرما دے اللہ بخشش کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے اللہ ٹوٹے پھوٹے اعمال کی اللہ بخشش کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے اللہ عورتیں بچے بوڑھے سارے ہاتھ اٹھا کے التجا دعا کر رہے ہیں اللہ تیری اسلام کی مسجد توحید کی مسجد کے اندر اللہ سب کو باہر نکلتے وقت معاف فرما دے اللہ جوتیاں پہنے تو بخشش کا سرٹیفکیٹ مل جائے اللہ گھر جائے تو بخشش کا سرٹیفکیٹ مل جائے اللہ آئندہ آنے والے تمام کام اپنی فرمانبرداری کے اندر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے روزے قبول فرما ہمارے قیام قبول فرما اللہ ہمارے سجدے قبول فرما اللہ ہمارے صدقہ و خیرات قبول فرما اللہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک قبول فرما ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک قبول فرما اللہ جو اپنی رضا بندی والے کام تو ہمیں دینا چاہتا ہے اور دے رہا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما میرے پیارے مولا التجا دعا کرتے ہیں اللہ جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا اور منور فرما تحت نگاہ کھلا فرما اللہ کسی کا باپ تیرے پاس آیا کسی کی ماں آئی ہے کسی کا بیٹا ہے کسی کی بہن آئی ہے کسی کا بھائی آیا ہے اللہ تمام مومن مسلمان تھے اللہ تیرے عذاب بڑے سخت ہیں قبروں کے بھی عذاب ہیں اللہ محشر کے بھی عذاب ہیں اللہ ہم دعا و التجا کرتے ہیں تیرے سے اللہ غلطیاں کوتاہیاں بہت ہے کمیاں کوتاہیاں بہت ہے لے کے آئے ہوں گے معاف فرما کے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے اللہ قبر کے عذابوں سے ان کو بچا دے اللہ سانپوں بچھوؤں سے ان کو بچا دے کمر کے اندھیروں سے ان کو بچا دے اللہ وہ اس وقت نہتے ہیں اللہ ان کے پاس کوئی نہیں تیری ذات کے علاوہ معاف فرما دے اللہ ان کے نیچے جنتوں کے بستر لگوا دے اللہ جنتوں کی کھڑکیاں کھلوا دے اللہ باپ دنیا میں ہوتا ہے بیٹے خدمت کرتے ہیں اللہ قبر میں تو ہی خدمت کرنے والا ہے یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما دے اللہ ماں پاس ہوتی ہے سارے خدمت کرتے اللہ لیکن قبر میں چلی جائے میرے اللہ کوئی پاس نہیں ہوتا اللہ تیری رحمت ہوتی ہے اپنی رحمت کی برکھا برسا دے یا اللہ ہمارے ماں باپ پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا اللہ جن کے لختے جگر تیرے پاس آ گئے جگر کے ٹکڑے میرے پیارے مولا تو نے لے لیے اولاد لے لی یا اللہ ان کا نعم البدل عطا فرما یا اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما ان کی جھولیوں کو اللہ
اللہ نیک بچوں سے بھر دے اللہ، جن کے بچے موجود ہیں یا اللہ ان کو ان والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ، دین کا داعی بنا دے، قرآن کا حافظ بنا دے، اپنے دین کا محافظ بنا دے، اپنے والدین کا تابعدار و فرما بردار بنا دے، اپنے نبی کا تابعدار و فرما بردار بنا دے یا اللہ۔ بچے بڑے انمول ہوتے ہیں اللہ، ان بچوں پر اپنی رحمت فرما دے، فضل فرما دے۔ جن بچوں نے نیکیاں کی اللہ، محنت کی، روزے رکھے اللہ، تیرے ہاں قرآن پڑھا اللہ، ان کو بھی بدلہ عطا فرما، ان کے والدین کو بھی ان کا بدلہ عطا فرما دے یا اللہ، ان کے والدین کو بھی، ان بچوں کی والدین کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے میرے پیارے مولا۔ بچے کمزور ہوتے ہیں اللہ، نیتے ہوتے ہیں میرے اللہ، جو بھی نیکیاں کرے اللہ ان کا نعم البدل دنیا میں عطا فرما، ان کے والدین کو نعم البدل دنیا میں عطا فرما، روزیوں کی تنگیوں سے ہمیں محفوظ فرما، محتاجیوں سے ہمیں محفوظ فرما، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں محفوظ فرما اللہ، خالص اپنے آگے ہاتھ پھیلانے والا بنا اللہ، اپنی ضرورتوں کو اپنے آگے رکھنے کی توفیق عطا فرما، محتاجیوں سے ہمیں بھی ہماری اولادوں کو محفوظ فرما کہ ہم تک ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، مرتے دم تک اللہ ہماری زبانوں کو اپنی یاد سے تر فرما اللہ، اپنی یاد سے تر فرما، ہم سب کو پکا سچا مومن مسلمان نمازی بنا اللہ۔ گزر گیا ہے وقت رمضان کا اللہ، شیطان کھل کے اللہ اس کی وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرما، کھلا دشمن ہے اس کی چالوں ڈالوں سے ہمیں محفوظ فرما، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آنے سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں بھی ہماری اولادوں کو اللہ شیطان مردود سے محفوظ فرما اللہ۔ یہ جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے، ہم تیری جنت کے طلبگار ہیں، اس سے ہمیں اپنی پناہ میں فرما، اپنی پناہ میں لے کے آ، اس شیطان مردود سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، ہمیں بھی نکلوانا چاہتا ہے یا اللہ، اس کی فرما برداری ہمیں نہ کرنے والا بنا، اپنی فرما برداری کے اندر وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ تیرے ہاں صبح کے جولیاں پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بول دیے یا اللہ، اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما اللہ۔ جتنے بھی بیٹھے ہیں ان سب کی نیک خواہشات پوری فرما، نیک ضروریات پوری فرما، نیک حاجات پوری فرما، نیک خواہشات پوری فرما، بد گندی اور بری خواہشات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، حرام کاریوں سے، حرام رزق سے ہم سب کو محفوظ فرما، خالص اپنی جناب سے حلال کا کھلا رزق عطا فرما، خالص اپنی جناب سے حلال کا کھلا رزق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔